بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تشنا ٹی وی کے تمام ناظرین کو میری اور ہماری ٹیم کی طرف سے السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو برمودا ٹرائی اینگل کے پراسرار راز اور اس سے متعلق واقعات کے بارے میں بتائیں گے، اور یہ کہاں واقع ہے اور کیا اس میں اللہ پاک کی کوئی مخلوق بھی آباد ہے، اس کے بارے میں بتائیں گے۔ دوستو، برمودا ٹرائی اینگل بحر اوقیانوس میں واقع ہے۔ یہ امریکہ کی ریاست فلورائیڈا کے جنوب مشرق میں ہے۔ یہ مغرب کی جانب خلیج میکسیکو سے جنوب میں جزیرہ لیورڈ اور شمال میں برمودا تک 300 جزائر کا مجموعہ ہے، جس کی آبادی 65,000 نفوس پر مشتمل ہے۔ اکثر جزائر غیر آباد ہیں اور 20 جزیرے پر انسان بستے ہیں۔ اس محدود علاقہ میں اتنے جہاز غائب ہو چکے ہیں کہ کوئی اتفاق کا نتیجہ تو ہو نہیں سکتا، بلکہ اس کی تاریخ کولمبس تک جاتی ہے، جب وہ پہلی بار بہامس کے علاقے میں پہنچا تھا اور یہاں اس کا کمپاس کام کرنا چھوڑ گیا تھا، اور جو سمندری جہاز اس علاقہ میں جاتا ہے غرق ہو جاتا ہے، اور جو ہوائی جہاز اس کے اوپر سے گزرتا ہے گر کر تباہ ہو جاتا ہے۔ جہاز کے سسٹم کا کام کرنا ختم ہو جاتا ہے اور کنٹرول ٹاور سے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، اور نہ اس کا ملبہ ملتا ہے اور نہ ہی کوئی شخص بچ کر واپس آیا ہے۔ سن 1800 عیسوی میں امریکن بحریہ کا جہاز USS پیکرنگ، جو برمودا ٹرائی اینگل سے گزر رہا تھا، غائب ہو گیا۔ جہاز اور اس میں سوار عملے کے 90 افراد ایسے غائب ہوئے جیسے وہ تھے ہی نہ۔ کافی کوششوں کے باوجود ان کا کوئی کھوج نہیں لگایا جا سکا۔ 1816 میں امریکن بحریہ کا جہاز USS واسپ عملے کے ہمراہ برمودا ٹرائی اینگل میں گم ہو گیا، اور 1826 میں ایک بحری جہاز 16 افراد کے ساتھ، اور پھر 1918 میں ایک اور جہاز 309 مسافروں کے ساتھ گم ہو گیا۔ 1800 سے 2015 تک کل 10 جہاز برمودا ٹرائی اینگل میں گم ہو گئے ہیں۔ 5 جہازوں پہ مشتمل امریکن فضائی اسکواڈرن بھی یہاں گم ہو گیا، جو کہ 1945 میں برمودا ٹرائی اینگل کے اوپر پرواز کر رہے تھے۔ یہی نہیں بلکہ ان کی تلاش میں جانے والا جہاز فلائٹ 19 اور اس کے عملے کا سراغ بھی نہیں مل سکا، اور پھر درجنوں کتابوں، آرٹیکلز، خبریں، ریسرچ، ڈاکومنٹریز اور فلمیں اس پر بنائی گئیں۔ یہ سب پڑھنے کے بعد سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا یہ سب کسی غیر مورائی مخلوق کی کارستانیاں ہیں، یا کوئی آسمانی طاقت اس خطے میں جانے سے روکتی ہے؟ بتانے والوں اور لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا کہ اس کو دجال کی قید کی جگہ بھی کہا جاتا ہے، اور اسے دجال کی آنکھ بھی کہا جاتا ہے کہ جو وہاں گیا واپس ہی نہیں آیا۔ ناظرین، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں خلائی مخلوق کا گڑھ ہے جو لوگوں کو اغوا کر لیتے ہیں اور پھر ان پر تجربات کرتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ یہاں میگنیٹک فیلڈز موجود ہیں جو اتنی طاقتور ہیں کہ ان کے شکنجے سے قریب آنے والی شے کا بچ نکلنا مشکل ہے۔ بعض کا یہ دعویٰ ہے کہ یہاں چوتھی یعنی 4 ڈائمینشن موجود ہے، جبکہ کچھ کا یہ کہنا ہے کہ یہاں منی بلیک ہول ہے جو ہر شے ہڑپ کر جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ بلیک ہول سے آج تک کوئی شخص بچ کر واپس نہیں آیا، اور کچھ لوگوں اور علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہاں امام مہدی علیہ السلام رہتے ہیں، اس لیے اس جگہ کو کوئی نہیں جا سکتا۔ ناظرین، اس حوالے سے مسلمانوں کے 2 بڑے نظریے موجود ہیں جن کا ذکر ہم اس ویڈیو میں کریں گے۔ پہلا یہ کہ صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دجال سے ملاقات کا قصہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تصدیق بھی کی۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا وہ ایک کشتی میں سوار سمندر کا سفر کر رہے تھے، اور وہ راستہ بھٹک گئے۔ اچانک ان کے سامنے ایک جزیرہ نمودار ہوا۔ وہ اس جزیرے میں چلے گئے اور وہاں ایک غار میں ان کی ملاقات دجال سے ہوئی۔ کچھ لوگوں کا قیاس ہے کہ وہ جزیرہ برمودا ٹرائی اینگل میں موجود ہے جہاں دجال قید ہے، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے اگر وہ برمودا ٹرائی اینگل سے گزرے ہوتے تو کبھی لوٹ کر واپس نہ آتے، لہٰذا اور کوئی جزیرہ ہے جہاں دجال قید ہے۔ ناظرین، دوسرا بڑا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور امر سے امام مہدی علیہ السلام کو غیبت کبریٰ عطا کی گئی، اور وہ قیامت کے قریب ظہور کریں گے، لہٰذا وہ برمودا ٹرائی اینگل میں موجود ہیں۔ ایک جزیرہ جسے جزیرہ خضرا کہتے ہیں، یعنی گرین لینڈ میں رہتے ہیں اور اپنی اولاد اور لوگوں کے ساتھ وہاں موجود ہیں۔
جو کہ قیامت کے نزدیک اللہ پاک کے حکم سے ظہور کریں گے اور دنیا سے ظلم کا خاتمہ کریں گے۔ کتاب حیات القلوب میں لکھا ہے کہ یہ سارا رقبہ برف کے پردوں میں ڈھکا رہتا ہے، صحیح طور پر اندرونی حالات کا کسی کو خبر نہیں، کبھی کبھی یہ خاص قسم کی روشنی دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح جزیرہ خضرا یعنی گرین لینڈ کا ترجمہ سرسبز زمین ہے، اور جہاں برف کا سفید دریا ہے، اور اسی جگہ کو امام مہدی علیہ السلام کے مقیم ہونے کی جگہ بھی کہا گیا ہے۔ ناظرین، ایک اور کتاب احتجاج تبرسی، جس میں امام مہدی علیہ السلام کا اپنا فرمان موجود ہے۔ جب آپ غیبت صغریٰ میں تھے تو آپ نے اپنے ایک نائب سے کہا کہ اب میں اللہ پاک کے حکم سے غیبت کبریٰ کی طرف جا رہا ہوں، اور پھر میرا کسی سے کوئی رابطہ نہ ہوگا، اور ہمارا قیام ایسی جگہ پر ہوگا جہاں کوئی پہنچ نہیں سکتا، وہاں انسانی رسائی ممکن نہیں ہے اور نہ ہی جنات کی، لیکن مصلحت خدا کا تقاضا یہی ہے کہ وہ ہمیں تم سے دور رکھے جب تک حکومت ہمارے حکمرانوں کے ہاتھ نہ آ جائے۔ قرآن کوئی ہم تک پہنچنا چاہے تو نہیں پہنچ سکے گا۔ ناظرین، ان کتب کے مطابق اگر یہ مان لیا جائے کہ جزیرہ خضرا ہی وہی جزیرہ ہے جہاں امام مہدی علیہ السلام رہتے ہیں اور وہ برمودا ٹرائی اینگل میں موجود ہے، تو یہ غلط نہ ہوگا۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہماری مزید آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ آپ سب کا خدا حامی و ناصر۔ خدا حافظ۔